ہم سب کی زندگی کا پہلا تجربہ ہے. نہ صرف یہ کہ تجربہ ہے بلکہ ہم نے یا آپ نے کبھی اس طرح کے پینڈیمک کے بارے میں سنا بھی نہیں ہوگا. ہسٹری میں کبھی علاقوں میں ہوتے رہے ہیں ایسے حالات، علاقائی وبائیں ہوتی رہیں، لیکن یہ گلوبل وبا بن جائے یہ شاید پہلی بار ہوا ہے پورے گلوب پر. اور اس کی وجہ خیر اس کے اسباب ہیں کہ گزشتہ ایام میں سفر کی وہ سہولتیں نہیں تھیں جو آج ہیں. تو اس مسافرت کی وجہ سے یہ وبا بھی ہر جگہ سفر کر چکی ہے، تو ہر جگہ موجود ہے اور اس سے پوری انسانیت سفر کر رہی ہے، انگلش میں کہہ رہا ہوں. تو آج اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ وبا ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے، بہت بڑا، اور خاص طور پر اس وقت ہندوستان کے حالات. ایسی کیفیت میں ہم عزاداری کیسے کریں؟ عزاداری تو ہماری زندگی ہے، تو ہمیں تو کبھی تاریخ میں کسی چیز کا خوف ہی نہیں رہا. ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، میں آپ سب کے سامنے لانا چاہتا ہوں. کبھی ہم ڈرے ہیں عزاداری کے انجام دینے میں؟ اولادوں کو قربان کر دیا ہے، خود قربان ہو گئے ہیں، پوری قومیں قربان ہو گئی ہیں، ہاتھ کٹوا دیے ہیں، پیر کٹوا دیے ہیں، نہ عزاداری رکی نہ زیارت حسین رکی. یہ ہماری ہسٹری ہے، تو ہم کیوں ڈریں؟ ہمیں تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو عزاداری کرنی چاہیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عزاداری کرنی چاہیے تو پھر ہم کو نکلنا چاہیے، ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے عام حالات کی طرح، بالکل نہیں ڈریں. ہاں ایسا ہوتا اگر یہ خطرہ صرف آپ کو ہوتا، یعنی آپ یہ کہہ سکتے تھے میں تو نہیں ڈرتا، میں تو نہیں گھبراتا، میں تو مولا والا ہوں، میں تو عزادار ہوں، میں کیوں گھبراؤں؟ بے شک اگر خطرہ صرف آپ کو ہوتا، یعنی کسی سے آپ کو خطرہ ہوتا تو آپ نہیں گھبراتے، اس لیے کہ آپ کو اپنی جان کی پرواہ مثلا نہیں ہے. حالانکہ وہاں پر بھی جان کی پرواہ کرنی چاہیے، اس کے اصول ہیں جو مولا نے سکھائے. لیکن اگر کوئی یہ کہے نہیں مجھے تو ڈر نہیں ہے، لیکن یہاں مسئلہ آپ کی جان کا نہیں ہے، مسئلہ آپ کی وجہ سے کسی اور کے جان کو خطرے کا ہے. ہو سکتا ہے آپ کیریئر ہوں اس وبا کے اور اس وائرس کے، اور آپ کی وجہ سے کسی کو وہ لگ جائے. تو خطرہ صرف کسی سے آپ کو نہیں ہے، آپ سے کسی کو بھی خطرہ ہے. تو جب ایسا ہے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں کہ اگر کوئی مر جائے میری وجہ سے، مجھے ڈر نہیں ہے، میں نہیں گھبراتا کہ میں قاتل ہو جاؤں؟ ایسا کہہ سکتا ہے کوئی مولا والا؟ نہیں کہہ سکتا. تو یہاں نزاکت اس بات کی ہے، یہاں پر لوگ مثلا احتراماً جب ہم کسی پروگرام میں محدود پیمانے پر شرائط کے ساتھ گائیڈ لائن کے ساتھ جو پروگرامس یہاں ہو رہے ہیں اور مجلسیں یہاں پر بھی منعقد اسی انداز سے ہو رہی ہیں، اس امریکہ میں ہمارے شکاگو میں شاندار عزاداری ہو رہی ہے، کچھ بھی نکلے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ. وہ جو گائیڈ لائنس ہیں 6 فیٹ کی اور ماسک پہننے کی، جو بھی گائیڈ لائنس آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایشو ہو رہی ہیں، آپ اس کو فالو کریں اور عزاداری کریں. اگر وہ کہہ رہے نہیں کریں تو بس اس کی مطلب اس بات کو مان لیں، اگر باہر مت نکلیں تو بھی مان لیں، اگر گھر میں بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے تو بھی مان لیں. آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، زندگی ہے، یعنی اگر عزادار ہے تو عزاداری ہے. اب یہ ہے کہ ہم اس گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے اصل میں عزاداری کی خدمت انجام دیں گے، اس لیے کہ یہ جو عزاداری ہے اس کی حفاظت کس اعتبار سے ہوگی؟ یہ بھی ایک حفاظت ہی کا ذریعہ ہے، اور شاید یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہو کہ اللہ یہ چاہتا ہو کہ یہ جو امام بارگاہ ہے، کسی شہر میں 10 ہیں، کسی میں 20، کسی میں 2، کسی میں ایک ہی امام بارگاہ ہے کسی مقام پر. اللہ چاہتا ہے کہ ہر گھر کو کچھ عرصے کے لیے امام بارگاہ بنا دیا جائے، ہر گھر میں بیٹھو، ہر گھر میں عزاداری کرو. ابھی آپ مولانا علی حیدر صاحب قبلہ سے سن رہے تھے کہ ہر گھر کو عزاداری کا مرکز بنا دو، فرش عزا بچھائیں، تو گھر گھر مجلس ہو رہی ہے، گھر گھر عزا خانہ بن گیا ہے. یہ ایک نظام الہی ہے. ہو سکتا ہے اللہ اس سال یہی چاہتا ہو. تو اپنی حفاظت کریں میرے بھائی، اور
اپنی قوم کی حفاظت کریں، عزاداروں کا خیال کریں، اور پھر اپنی عزت کا بھی خیال ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ قوم کسی انداز سے وہ نشانے پر آئے اور لوگ کہیں کہ ان کی وجہ سے کچھ ہوا ہے. تو اپنا خیال رکھیے، عزاداری اسی طرح کیجیے شاندار طریقے سے، اس میں کوئی کمی نہیں بلکہ اضافہ ہو رہا ہے میرے بھائی، اضافہ ہو رہا ہے، اس عزاداری میں اضافہ ہے. اور بہت سی خصوصیات ہیں اس بات کی جو اللہ نے ہمیں دی ہیں. آپ بتائیے کبھی کیا آپ نے عزاداری کسی مجلس میں شرکت کی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ؟ نہیں کی ہے. آپ الگ ہوتے ہیں، خواتین الگ ہوتی ہیں. چلیں اس بار ایسا بھی کریں کہ گھر کی خواتین جو آپ کی محرم خواتین ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں، مجلس سن رہے ہیں. خصوصیات ہیں اس کی. تو یہ ایک مشکل ضرور ہے، ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن ہر چیلنج میں اللہ نے اپرچونٹی رکھی ہے. ہمیں اس اپرچونٹی کی طرف بھی توجہ کرنی ہے. پروردگار انشاءاللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ جتنا ہو سکے اپنی اور سب کی حفاظت کی جائے. قرآنی حکم ہے، امیر المؤمنین کا یہ حکم ہے، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ. اگر ہم منظم نہیں ہیں، اگر ہم عقل و فکر کے ساتھ کام نہیں لے رہے ہیں تو امیر المؤمنین کی وصیت پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. اوصیکما بتقوی اللہ، اور اس میں پھر فرمانا کہ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے امور کو منظم کرو، عقل مندی سے کام لو، حکمت سے کام لو. ہمارے مراجع نے کتنا صاف صاف کہہ دیا ہے. آیت اللہ سیستانی نے تو یہ بھی کہا کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی شخص کو لگ جائے یہ وبا، تم اس کے ذمہ دار ہو تو تم ہی اس کے ذمہ دار شرعاً قرار پاؤ گے. خدا نہ خواستہ وہ مر گیا تو تم قاتل ہو جاؤ گے. اگر وہ بیمار ہو گیا تو اس کے علاج کی ذمہ داری تمہاری ہوگی، اگر پتہ چل جائے کہ تم سے لگی ہے اس کو بیماری. تو دیکھیں مسئلہ ہمارا نہیں ہے، مسئلہ ہماری وجہ سے دوسرے کا بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم عمر کے اعتبار سے اختلاف ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ہو وہ بیماری خدا نہ خواستہ ہمیں متاثر نہیں کر رہی ہو، لیکن ہمارے وجہ سے کسی ضعیف کو متاثر کر دے، کسی بیمار کو متاثر کر دے. تو بہت خیال رکھیے، ڈسٹینس کا خیال رکھیے، ان تمام گائیڈ لائنز کا خیال رکھیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ بھی عزاداری کا ایک حصہ ہے کہ ہم عزاداری کو اس انداز سے بنائیں. حصہ